السلام علیکم ساتھیوں، ایک نابینا اللہ والے اور بندر بندریا کا عجیب کھیل۔ سونے کے زیور آخر کہاں گئے؟ چلیے سناتے ہیں بہت دلچسپ قصہ، اور اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیں سیدہ زیب ٹی وی کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کہا جاتا ہے کسی جگہ ایک مداری تھا جس کے پاس بندر اور بندریا کی ایک جوڑی تھی۔ اس بندر اور بندریا کو اس نے وہ کرتب سکھائے تھے کہ وہ جہاں جاتے لوگ جمع ہو جاتے اور بندر اور بندریا کا کھیل دیکھتے۔ سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان بندر اور بندریا کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مداری انہیں جہاں جہاں لے کر جاتا، ان کا کھیل تماشا دیکھنے کے لیے بڑی سی بھیڑ لگ جاتی اور لوگ آس پاس سے بیگانے ہو کر ان دونوں کا کھیل دیکھتے۔ اس طرح مداری کی اچھی آمدنی ہو جاتی، کیونکہ بندر اور بندریا کا کھیل تماشا دیکھ کر لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور ان پر پیسے لوٹاتے۔ پر پھر بھی مداری سوچتا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں آتے ہیں کہ جس سے اچھی گزر بسر ہو سکے، لگتا ہے مجھے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اپنے بندر اور بندریا کو بہت سے الگ کرتب سکھانے پڑیں گے۔ ان چند سکوں سے میرا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آدمی کا پیٹ تو کبھی بھرتا نہیں، ناشکری اور زیادہ پانے کی لالچ چاہت ہم سے کبھی کبھی بہت برے کام بھی کروا لیتی ہے۔ سیدھا سچا راستہ ہی انسان کو سکون دیتا ہے۔ وہ مداری طرح طرح کی باتیں سوچنے لگا، کیسا کیا کرے کہ جس سے اس کے پاس بہت سی دولت ہو اور وہ آرام سے بیٹھ کر کھائے۔ اس کے بندر اور بندریا بہت محنت کرتے تھے اور جان لگا کر اس کا ساتھ دیتے۔ لوگ ان سے بہت خوش بھی ہوتے تھے، لیکن وہ قیمت اس کو اب تک نہیں ملی تھی جس کی وہ خواہش رکھتا تھا۔ ایک بار وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا اور وہاں پر بندروں کا ناچ دکھانے لگا۔ وہ ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو بلا رہا تھا، آؤ میرے بندروں کا کھیل دیکھ لو، ایسا کھیل تم نے اب تک نہیں دیکھا ہوگا۔ آس پاس کے لوگ وہاں آ کر بندروں کی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ نت نئے انداز میں بندر اور بندریا اچھل کود کر رہے تھے۔ اس کے بعد مداری نے بندر کو اشارہ کیا اور بندر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا کہ پیسے دے دیے جائے، پر سب کے ہاتھ خالی تھے، ایک کوڑی تک نہیں تھی۔ بندر اداس مالک کے پاس آ گیا۔ وہ مداری کسی سے کیا کہتا، یہ روز کی ہی بات تھی، کبھی پیسے مل جاتے کبھی نہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، پر آج تو کسی نے ایک پیسہ نہ دیا۔ صرف تعریفوں سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے۔ مداری ان سے کیا شکوے کرتا۔ وہ خالی گٹھری تھامے گاؤں سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل آج بہت بجھا ہوا تھا، کوئی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل نے کہا، ایسا کب تک چلے گا، کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ تو مارنا ہی پڑے گا۔ مداری نے سوچا کہ وہ ایک ایسے گاؤں کا رخ کرے جہاں لوگوں کے پاس بہت دولت ہو۔ کچھ دن کی تلاش کے بعد اسے ایک گاؤں کا پتہ چلا جہاں ہر طرف سونے چاندی کی دکانیں تھیں اور لوگوں کے لباس اور انداز سے ان کی امیری صاف جھلکتی تھی۔ مداری اب جلد اس گاؤں میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سامان لیا، اپنے بندر اور بندریا کے ساتھ اس گاؤں کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ گاؤں بہت دور تھا اور وہاں تک پہنچنے میں اس کو بہت دن لگ جاتے، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بندر اور بندریا بھی اچھل کود کرتے ہوئے کبھی اس کے کندھے پر چڑھتے، کبھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ مداری نے اپنے بندر سے کہا، کچھ دیر کے لیے یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، کافی تھک گئے ہیں، میں تھوڑا سا سستا لوں، تم لوگ کوئی شرارت نہیں کرنا۔ یہ بول کر اس نے ایک درخت سے ٹیک لگا دیا اور آنکھ بند کر لی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تو بندر اور بندریا کو بھوک لگنے لگی اور وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر کودنے لگے۔ کوئی ایسا درخت بھی وہاں پر نہیں تھا جس پر پھل لگا ہوتا۔ بھوک سے پیٹ سے آوازیں آنے لگی کہ وہیں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ وہ درویشانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ بندروں نے انہیں راہگیر سمجھا اور ان کی طرف لپکے، پھر رک گئے، غور سے دیکھنے لگے اور احتراماً وہیں کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے کی شان میں گستاخی تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا، یہ تو ہم انسان بے ادب ہوتے ہیں۔ خیر اللہ والے کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا۔ انہوں نے بندر اور بندریا کو اشارہ کیا تو وہ خوشی خوشی کودتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اللہ والے نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا۔ وہ دونوں شکر گزار نظروں سے اللہ والے کو دیکھنے لگے۔ اللہ والے ایک بہت ضروری کام سے سفر کر رہے تھے، اس لیے وہاں پر ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ آپ نے ان دونوں بندروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چل دیے۔ مالک کو اب تک خبر نہیں تھی کہ وہاں پر ایک درویش آ کر چلے بھی گئے ہیں، اور بندر اپنی زبان سے کیا بتاتے۔ مداری جب جاگا تو بندر اس کے پاس بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ وہ مسکرایا، اس کے اٹھنے پر بندر بھی جاگ گئے۔ وہ بولا، تم کو بھوک لگی ہوگی، پر میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ بندر ناؤ میں سر ہلانے لگے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا اس مداری کو بھی دے دیا۔ بڑا حیران ہوا
کہ इस वीरान जंगल में उनको रोटी कहां से मिली। उसने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। रोटी खाकर उसने कहा, चलो फिर से सफर शुरू करते हैं। बस वो गांव ज्यादा दूर नहीं है, हम शाम से पहले पहुंच ही जाएंगे। वो दोनों उसकी पीठ पर सवार हो गए और वो चल पड़ा। उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था। शाम होने से पहले पहले वो उस गांव के अंदर दाखिल हो गए। वो बहुत बड़ा सा गांव था जो घने दरख्तों से घिरा हुआ था। उसने जो कुछ उस गांव के बारे में सुना था वो बिल्कुल सच था। उस गांव की खूबसूरती देखकर उसकी राल टपकने लगी कि मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। गांव की गलियों से गुजरने लगा। वो पहुंचा एक बाजार में जहाँ सोने चांदी की बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई थी और वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा थी। ऐसा लग रहा था सोना मुफ्त में बांटा जा रहा है। उसने दिल में सोचा कि मैं सही जगह आया हूँ, ये लोग तो मुझे मालामाल कर देंगे। जिस हिसाब से सोना खरीद रहे हैं इनके दिल भी पड़े होंगे। अब वक्त था बंदर और बंदरिया का खेल दिखाने का कि जिन पर इतने महीनों से मेहनत कर रहा था, आज वो मेहनत रंग ले आती तो वारे नियारे हो जाते। खुशी खुशी उसने गांव के बाजार के दरमियान एक खुली जगह पर अपनी चटाई बिछाई और डुगडुगी बजाने लगा। बंदरों ने अपने कमालात दिखाने शुरू कर दिए। बंदरिया नाचने लगी, बंदर कलाबाजियां खाने लगा और लोग हैरानी से ये तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। मदारी ने महसूस किया कि यहाँ की भीड़ आम गांव से थोड़ी अलग है और किसी के चेहरे पर वो दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी जिसका वो आदी था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, तुम्हारे बंदर और बंदरिया अच्छे हैं, लेकिन हम ये सब खेल पहले भी देख चुके हैं। कुछ नया दिखाओ तो शायद हम कुछ दें। मदारी को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने बंदर और बंदरिया से मुश्किल करतब करवाए, लेकिन लोग फिर भी वैसे ही खड़े रहे बगैर कोई सिक्के फेंके। मदारी को फिक्र होने लगी। वो समझ गया कि यहाँ के लोगों को खुश करना आसान नहीं। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बंदर के कान में कुछ सरगोशी की और बंदर ने फौरन बाजार के एक दुकानदार की मेज पर रखा सोने का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया और उसे हवा में उछालने लगा। दुकानदार गुस्से से चीखा, अरे ये बंदर क्या कर रहा है। मदारी ने फौरन कहा, ये मेरा बंदर है, इसे कुछ मत कहिए, ये सिर्फ खेल रहा है। भीड़ के दरमियान से किसी ने कहा लगाया और कहा, वाह, तुम्हारा बंदर तो हमारे सोने के जेवरात के साथ करतब कर रहा है, ये तो दिलचस्प खेल है। लोग हंसने लगे, लेकिन दुकानदार गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मदारी ने मौका देख कर कहा, अगर आप लोगों को ये करतब पसंद आया तो कुछ इनाम दीजिए, क्योंकि आज तक ऐसा करतब मेरे बंदर ने नहीं दिखाया है। वो समझ रहा था उसकी इस बात पर लोग अब दिल खोलकर उस पर नोटों की बारिश कर देंगे, पर कुछ न हुआ और वो लोग उनका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। मदारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या ये वही लोग हैं कि जिनकी दौलत के किस्से मैंने दूर दराज गांव तक सुने हैं, और यहाँ तक मैं पैदल का सफर करके आया हूँ। थका मारा खुद को मैंने इस गांव में आने के लिए, और ये लोग बेइंतहा कंजूस हैं और पैसा खर्च करते हुए कतरा रहे हैं। कमाल की बात है, मैंने इनको अपने बंदरों का सबसे अनोखा करतब दिखाया, बजाय मुझे इनाम देने के हंसकर चले गए। अब उसके दिल में गुस्सा आना शुरू हो गया, पर वो उनसे अपना मामला बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए किसी से लड़ा नहीं, बल्कि सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और इन लोगों की जेब कैसे खाली करा सकता हूँ। पहले जो लोग शौक से उसके पास तमाशा देखने आए थे, अब वो लोग वहां से उनको देखते हुए आगे बढ़ने लगे कि उतने में वही दुकानदार जिसके सोने का टुकड़ा उठाकर बंदर लाया था, वो उसके पास आया और कहा, तुम्हारे बंदर ने जो किया है उसके बदले मैं तुम्हें इस गांव से निकलवा सकता हूँ। तुम इसको बंदरों का खेल कहते हो? डुगडुगी बजाकर जो तुम अपने बंदर को नचा रहे हो, तो मेरी मानो ये बेकार का काम छोड़ दो और दूसरा काम ढूंढो। इस काम में कोई पैसा नहीं है, वक्त की बर्बादी है, और जो उम्मीद लगाकर आए हो, बड़े दुख से कहता हूँ कि यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हम मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि तुम जैसे भिखारियों पर अपना पैसा लुटाएं। मदारी की नजर जमीन में गड़ गई। वो न जाने कितने सालों से इस काम को कर रहा था, कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था और उसको धुतकारा नहीं था, पर यह पहली बार हुआ था कि जिस गांव में बड़ी आस लगाकर वो आया कि यहाँ से उसे मुंह मांगी रकम मिलेगी, पर यहाँ तो जहरीले जुमले सुनने को मिल रहे थे, जिससे उसके दिल को बहुत ठेस लगी। दुकानदार की बात का जवाब बहुत आराम से देते हुए उसने कहा, मैं बहुत दूर से यहाँ सफर करता हुआ आया हूँ, क्या कुछ दिन यहाँ पर रह सकता हूँ? उस दुकानदार ने कहा, नहीं, किसी अनजान आदमी की हमारे इस गांव में कोई जगह नहीं है। वो उसको धक्के मारकर वहां से निकालना चाहता था कि एक बहुत रौबदार आवाज आई, ठहर जाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं। क्या इस गांव का यही रिवाज है कि यहाँ पर किसी मेहमान को नहीं ठहराया जाता? तुम क्यों इसको यहाँ से निकालने पर तुले हो? ये रोजी कमाने आया है, इसको पैसे नहीं दे सकते ना दो, पर इस तरह इसकी बेइज्जती ना करो।
وہ اس گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے جن کو سب اللہ والے بابا کہتے تھے۔ مداری حیرت سے اللہ والے کو دیکھنے لگا۔ بابا کی عمر قریباً 90 سال ہوگی۔ سفید داڑھی ان کی زندگی کے تجربے کی گواہی دے رہی تھی۔ ان کی باتوں میں ایسی نرمی اور سمجھداری تھی کہ دکاندار جو ابھی تک مداری کو دھتکارنے پر تلا ہوا تھا فوراً خاموش ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز جس پر مداری کو جھٹکا لگا تھا کہ وہ اللہ والے بابا نابینا تھے اور ایک لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں سب دکھ رہا ہے، اور سچائی تو یہ تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ والے نے مداری سے کہا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ مداری نے ادب سے جواب دیا، بابا جی میں دور دراز کے گاؤں سے آیا ہوں۔ میرا کام اپنے بندر اور بندریا کے ذریعے لوگوں کو خوشی دینا ہے اور بدلے میں کچھ روزی کماتا ہوں۔ میں نے سنا تھا یہ گاؤں دولت مند لوگوں کا ہے، اس آس پر یہاں آیا کہ یہاں مجھے اچھا انعام ملے گا، لیکن یہاں لوگ میری محنت کی قدر نہیں کر رہے، الٹا میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بابا نے گہری سانس لی اور کہا، یہاں کے لوگ دولت مند ضرور ہیں لیکن ان کے دل چھوٹے ہیں۔ یہ اپنی دولت کو بانٹنے کے بجائے اسے سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں۔ مگر یہ تمہارا قصور نہیں، تم محنتی ہو اور مہمان ہو۔ اس گاؤں میں کوئی بھی مہمان بن بلائے ہو یا بلائے، ہماری ذمہ داری ہے اسے رہنے کا ٹھکانہ دیں۔ پھر اللہ والے بابا نے دکاندار سے کہا، کیا ہم اتنے بہیس ہو چکے ہیں کہ اپنے ہاں آئے مہمان کو دھکے دے کر نکالیں؟ کیا یہ ہماری روایت ہے؟ دکاندار نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، بابا جی میں غلط تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ والے بابا نے مداری سے کہا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دوں گا، لیکن یاد رکھنا یہاں کے لوگوں کو خوش کرنا آسان نہیں، پر اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ مداری کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ بابا جی کے ساتھ چلتے چلتے وہ ایک ایسے گھر کے سامنے کھڑا تھا کہ جو بہت چھوٹا تھا، یعنی جھوپڑی نما تھا۔ اس نے حیرانی سے اللہ والے سے کہا کہ یہاں تو سب لوگ امیر ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں، پر آپ کا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ والے بابا مسکرائے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹھہرا دیا اور کہا، یہ جگہ تمہارے لیے ہے، آرام کرو اور جتنا دل چاہے یہاں پر رہ سکتے ہو۔ مداری نے شکر گزاری کے ساتھ کہا، بابا جی آپ کی مہربانی۔ مداری کیا سوچ کر اس گاؤں میں آیا تھا اور اس کو کیا دیکھنے کو مل رہا تھا؟ وہ سوچنے لگا، اس گاؤں میں سب سے مہربان تو یہ اللہ والے ہیں، پر یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے میرا بڑا فائدہ ہو۔ میں تو اچھی نیت کے ساتھ ہی اس گاؤں میں آیا تھا، پر ان گاؤں والوں نے میرے دل کو توڑا ہے۔ اس نے رات کو بہت غور و فکر کی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اگر اسے ان کنجوس گاؤں والوں کی جیب سے کچھ نکالنا ہے تو اسے ایسا کھیل دکھانا ہوگا جو ان کی توقع سے بالکل الگ ہو۔ اسی دوران اس نے اپنے بندر اور بندریا کو دیکھا جو معصومیت سے اسے گھور رہے تھے۔ مداری کے دماغ میں خطرناک مگر چالاک ترکیب آئی۔ میں نے آج تک تمہیں صرف کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا ہے، اس نے بندروں سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ہنر کو ایک نئے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ کل سے تم دونوں ایک عجیب کھیل کھیلو گے، لیکن اس طرح کہ کسی کو کچھ پتا نہ چلے۔ دونوں بندر ہاں میں ہاں سر ہلانے لگے۔ وہ پوری رات سویا نہیں اور بندر اور بندریا کو وہ کرتب سکھانے لگا۔ صبح ہوئی تو کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو نابینا اللہ والے وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، تم کو بھوک لگی ہوگی، میرے ساتھ کچھ کھا لو۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ والے نے پوچھا، اب کیا ارادے ہیں؟ کیا تم یہاں پر رکو گے یا یہاں سے چلے جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا کہ آیا تو کمانے کی غرض سے تھا، پر جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں رکنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن میرا کام ہی یہی ہے، کوشش تو کروں گا، اپنی روزی چھوڑ کر یوں ہی تو نہیں جا سکتا۔ اللہ والے نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، چلو کر لو کوشش، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ مداری سامان اور بندروں کے ساتھ بازار میں آ گیا تھا جہاں پر گہما گہمی تھی، ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے بازار کے قریب ایک کھلی جگہ پر اپنی چٹائی بچھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا۔ گاؤں کے لوگ جو کل کے واقعے کے بعد اللہ والے کے ڈر سے سنبھل گئے تھے اس کا کھیل دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ بندر اور بندریا نے کلا بازیاں کھانی شروع کی جس سے بچے اور کچھ بڑے ہنسنے لگے۔ بچے ہر کلا بازی پر تالیاں بجا رہے تھے۔ مداری نے آہستہ سے بندر کو اشارہ کیا اور بندر نے کھیل کھیلتے ہوئے ایک دکاندار کی جیب کے قریب پہنچ کر چپکے سے اس میں ہاتھ ڈالا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دکاندار کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کیونکہ بندر اپنی حرکتوں سے سب کو ہنسا رہا تھا۔ جب بندر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چند سکے اور ایک چھوٹی سی سونے کی چین تھی۔ مداری نے فوراً اسے اپنے سامان میں چھپا دیا اور کھیل جاری رکھا۔ اب باری تھی بندریا کی۔
मदारी ने बंदरिया को एक दूसरी तरफ भेजा जहां चंद औरतें खड़ी थीं। बंदरिया ने अपनी चालाकी से एक औरत की पोटली को थाम लिया और खेल के अंदाज में उसे थोड़ा खोलकर चंद सिक्के निकाल लिए। औरत को लगा कि बंदरिया मजाक कर रही है और वो हंसती रही। बंदरिया जल्दी से वो सिक्के मदारी को देकर दोबारा खेल में शामिल हो गई। मदारी ने बंदरों के लिए खास तरबियत दी थी कि वो हर चोरी को इस कदर चालाकी से करें कि वो खेल का हिस्सा लगे। अब सुबह से शाम हो गई, लोगों की भीड़ छटने लगी। मदारी और बंदर थक चुके थे तो वो अपने कमरे में आ गया। रात को मदारी ने अपने बंदर और बंदरिया के साथ दिन भर का हिसाब रखा। आज का दिन कामयाब रहा, लेकिन ये लोग बहुत चालाक हैं। हमें अगले दिन कुछ नया करना होगा ताकि किसी को शक न हो। बंदरों ने अपनी मखसूस आवाजों में जवाब दिया, जैसे वो मदारी के मंसूबे को समझ रहे हों। मदारी अपने खेल तमाशे दिखाने के साथ साथ उस गांव में घूम घूम कर देखता कि कौन शख्स किस काम में लगा हुआ है। अल्लाह वाले के बारे में तो उसने जान लिया था कि वो देख नहीं सकते हैं और बस अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और बाकी लोग अपने काम से काम रखते हैं, यानी कोई किसी को ज्यादा रोकता टोकता नहीं है। औरतें जिनके शौहर सुनार थे, उनके पास एक से एक जेवर था। अल्लाह वाले के कहने पर उसको उस गांव से बाहर तो नहीं किया गया था और इसी बात की उसे छूट मिल गई थी। एक दिन उसने फैसला किया कि आज वो बंदरों का खेल तमाशा नहीं दिखाएगा, बल्कि वो आराम करेगा ताकि गांव वालों को उस पर कोई शक न हो। इसलिए पूरा दिन कमरे में बंद होकर उसने बंदरों को नित नए जौहर दिखाए। अपनी जहानत से उनको मश्क कराता रहा। तो फिर सोचा कि बाहर निकलकर टहलता हूँ। वो कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा अल्लाह वाले दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उसने उनकी फिक्र नहीं की कि इनको क्या ही नजर आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलते हुए वो उसी कंजूस दुकानदार सुनार के पास उसकी दुकान पर आ गया। उसकी दुकान पर बड़े बड़े सोने के जेवरात लटक रहे थे। उसके दिमाग में एक और तरकीब आई कि अब की बार वो अपने बंदरों के जरिए इस कंजूस और सख्त दिल दुकानदार को सबक सिखाएगा। यही वो दुकानदार था जिसने पहले उसे धक्के मारकर गांव से निकालने की कोशिश की थी। रात में सब सोचकर वो सो गया। दोपहर के वक्त जब दुकानों पर ग्राहकों का रश कम था, मदारी अपने बंदर और बंदरिया के साथ उसी कंजूस दुकानदार की दुकान के पास पहुंचा। मदारी ने दुकान के बाहर डुगडुगी बजानी शुरू की और बुलंद आवाज में लोगों को बुलाने लगा, आज देखो मेरे बंदरों का ऐसा खेल जो पहले कभी नहीं देखा होगा, सब आ जाओ। दुकानदार जो अपनी दुकान के अंदर बैठा हिसाब किताब कर रहा था, झुंझुला कर बाहर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि यहाँ से चले जाओ। मदारी ने मासूमियत से कहा, अल्लाह वाले बाबा ने मुझे यहाँ ठहरने की इजाजत दी है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अल्लाह वाले बाबा का नाम सुनकर उसने दोबारा नहीं टोका। यहाँ बंदर ने दुकान के बाहर खेलना शुरू कर दिया। कभी वो दरवाजे के पास छलांगे लगाता, कभी दुकान के सुतून पर चढ़ जाता। बंदर की देखा देखी बंदरिया दुकान के बाहर रखी मेज पर घूम घूम कर नाचने लगी और लोग हंसते हुए जमा होने लगे। दुकानदार बजाहिर गुस्से में था, लेकिन वो बंदरों की हरकतों से मुतासिर हो रहा था और धीरे धीरे उसका दिमाग उलझने लगा। वो उनको ये करते देखकर जोर जोर से हंसता जा रहा था। यही तो फन और कमाल था उनका कि वो किसी की भी तवज्जो अपनी जानिब करवा ही लेते। इसी दौरान बंदर ने एक नया करतब दिखाने के बहाने दुकान के अंदर छलांग लगाई और सोने के जेवर के पास पहुंच गया। दुकानदार को लगा कि ये महज खेल का हिस्सा है, लेकिन बंदर ने चालाकी से एक सोने का जेवर उठा लिया और तेजी से वापस बाहर आ गया। बंदर ने उस जेवर को मदारी की झोली में डाल दिया और मदारी ने फौरन उसे छुपा लिया। मदारी ने डुगडुगी बजाना बंद करके कहा, सुनो सुनो मेरे भाइयों, अब मेरी बंदरिया एक खास करतब दिखाएगी, देखना ये कमाल तुम्हें हैरान कर देगा। उसने गर्दन हिलाई तो बंदरिया दुकानदार के करीब गई और खेल के अंदाज में उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। दुकानदार को यह सब मजाक लगा, लेकिन बंदरिया ने इंतहाई होशियारी से दुकानदार की जेब में हाथ डाला और चंद सोने के सिक्के निकाल लिए। बंदरिया ने वो सिक्के मदारी को दिए और मदारी ने उन्हें फौरन अपनी गठरी में छुपा दिया। दुकानदार को कुछ पता न चला और वो लोगों के साथ खेल देखने में मगन था। दुकानदार की बेखबरी और बंदरों की चालाकी ने तमाशाइयों को खूब खुश किया, लेकिन किसी को भी चोरी की खबर न थी। बहुत देर हो गई थी। मदारी ने अब तमाशा खत्म करते हुए कहा, मेरे बंदर और बंदरिया बहुत मेहनत करते हैं, अगर आपको इनका खेल पसंद आया तो कुछ इनाम दें। लोगों ने 2-3 सिक्के मदारी की झोली में डाल दिए, लेकिन दुकानदार ने एक बार फिर कंजूसी दिखाते हुए कहा, मेरे पास अभी छोटे सिक्के नहीं हैं, कल दूंगा।
یہ سن کر مداری دل ہی دل میں تنزیہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی دکاندار کی جیب اور دکان سے کافی کچھ حاصل کر چکا تھا۔ مداری نے سامان اٹھایا، بندر کو بندریا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ درخت کے نیچے اللہ والے اب تک تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے ان کے قریب آ کر کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نہ ہوتے تو مجھے میرا حق نہیں ملتا۔ اللہ والے نے اس کی آواز پر اس کی طرف منہ پھیرا۔ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، لیکن اندازے سے کہا، ہاں جو بھی کرنا صفائی سے کرنا، تمہارا تجربہ ہی کام آئے گا۔ اس کام کو تم سالوں سے کر رہے ہو۔ اس نے کہا، آپ کی دعا رہی تو سب کچھ مل جائے گا مجھے، وہ جو میری چاہت ہے۔ آپ نے کچھ نہ کہا، وہ مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ رات کو مداری نے اپنی گٹھری کھول کر بندروں کی کمائی گنی، جیب کھنگالی تو سونے کے سکے نکلے۔ اس نے بندر کے سر پر تھپکی دی اور کہا، شاباش، تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ایسے ہی میرے سکھائے ہوئے پر عمل کرتے رہے تو کامیابی زیادہ دور نہیں کہ ہم بھی دولت مند ہو جائیں گے۔ اب سنیں اس دکاندار کی کہانی۔ جب شام کو دکاندار نے حساب کتاب کے لیے اپنا صندوق کھولا تو اسے پتہ چلا ایک سونے کا زیور اور بہت سے پیسے غائب ہیں۔ کیونکہ وہ ایک ایک پیسہ گن کر رکھتا تھا، اس لیے اسے سب پتہ چل جاتا۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کسی گراہک نے چوری کی ہے، لیکن اسے مداری یا بندروں پر شک نہیں ہوا، کیونکہ بندروں نے اسے گھما کر جو رکھ دیا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا چال بازی کی گئی ہے۔ بندروں کا اصل کھیل یہی تو تھا، بے وقوف بنا کر پیسے چرانا، کہ خبر بھی نہ ہو۔ مداری کو بری لت لگ گئی تھی اور کم وقت میں قیمتی سونا ہاتھ لگ رہا تھا۔ اس کو اس کام میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب وہ شرافت سے کام کرتا تھا تو اس کو پیسے نہیں ملتے تھے، اور اب جب اس نے چوری کر کے پیسے کمانے شروع کیے تو اس کی جیب بھرنے لگی۔ پھر بھی چور گھبراتا تو ہے کہ اس کا چوری کا سامان پکڑا نہ جائے، تو اسے اب فکر اس بات کی تھی کہ میری یہ کمائی کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے، میں اس کو کہیں چھپا دیتا ہوں، لیکن اگر اس جگہ چھپاؤں گا تو لوگوں کو بھنک پڑ جائے گی۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، اس گاؤں کے چاروں طرف جو گھنے درخت ہیں انہی درختوں میں سے ایک کی زمین کھود کر اس میں یہ گٹھری ڈال دوں گا۔ اس مداری نے یہی ارادہ کیا، اور رات کے اندھیرے میں جب گاؤں والے سو رہے تھے وہ ایک گھنے درخت کے پاس گیا اور اس کی زمین میں اپنی پوٹلی یعنی گٹھری گاڑ دی، اور خوشی خوشی گاؤں واپس آ گیا۔ لالچ اور ہرس انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ بندر بندریا کا کھیل اب چوری میں بدل چکا تھا، لیکن یہ بات سب سے چھپی تھی۔ البتہ سنار کی دکان روز خالی ہوتی جا رہی تھی۔ مداری پر کسی کو شک جا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اتنی مکاری سے اپنا فن دکھاتا کہ سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ وہی لوگ جو بیزار ہو رہے تھے اب اس کے بندر اور بندریا کے عادی ہو گئے، اور اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا وہ مداری، جس کی جیب گرم ہوتی جا رہی تھی، اس کی ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ اب کی بار بڑا ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ ویسے تو اس گاؤں میں کوئی بھی غریب نہیں تھا اور ہر کوئی اچھا کھاتا پیتا تھا، لیکن اس گاؤں کے سب سے امیر رئیس کی بیوی کو ایک دن اس نے سنار کی دکان پر سونا خریدتے دیکھا تو اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھا کہ کتنی دولت ہے اس عورت کے پاس، اتنا زیادہ سونا خرید رہی ہے۔ اس کا شوہر تو اس سنار سے بھی بڑا بیوپاری ہے، مجھے اسی کے پاس چوری کرنی چاہیے، پر کیسے؟ کھوج لگانی پڑے گی۔ جب اس عورت نے دکان سے سونا خرید لیا تو وہ اپنے گھر کی طرف چل دی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگا۔ دیکھا تو ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ وہ اس کے اندر چلی گئی۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمکی۔ اگر یہاں کا مال مل گیا تو میری تو چاندی ہی چاندی ہے، پھر میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گا اور ایسی جگہ غائب ہو جاؤں گا کہ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اب اس کا کام تھا بندریا کو سارے کرتب سکھانا۔ 3-4 دن میں وہ بندریا ہر فن مولا ہو گئی تھی۔ اب آئی وہ رات جب اسے سب سے بڑا کارنامہ انجام دینا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ بندر اور بندریا اس کے کندھے پر سوار تھے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے اللہ والے بیٹھے ہیں۔ پہلا تو وہ تھوڑا حیران ہوا کہ رات کے اس پہر یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ اس کو وہم ہوا کہیں یہ دیکھ تو نہیں رہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اللہ والے کے پاس آیا اور ہر طرف سے ہاتھ ہلا کر اپنی تسلی کی کہ آیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ پر آپ آنکھ بند کیے اپنی دعا مانگتے جا رہے تھے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ چلاک مسکراہٹ سے آپ کو دیکھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اب وہ پہنچ گیا تھا اس عورت کے گھر کے سامنے۔ اس نے بندریا کو اشارہ کیا اور کہا، جاؤ اپنا کام کرو، اور جو اس نے اس کو ہنر سکھایا تھا سب کرنے کے لیے کہا، اور اسے ایک تھیلا دے دیا۔ جتنا مال تمہارے ہاتھ لگ سکتا ہے سب لوٹ کر لانا۔ اسے بھروسہ تھا اس کی بندریا پکڑی نہیں جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔
کچھ دیر کے بعد بندریا اس خالی تھیلے میں بہت کچھ بھر کر لے آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شکر ادا کیا اور بندر اور بندریا کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ جب تھیلا کھول کر دیکھا تو آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ اس میں بہت بڑے بڑے سونے کے ہار تھے۔ اس کی آنکھیں تو چمکنے لگیں۔ بہت بڑا ہاتھ مارا تھا اس کی بندریا، جو یہ کام کر کے بڑی پھرتی سے آئی تھی، پر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے بعد اپنا سر جھکائے کھڑی تھی جیسے کسی بات کی شرمندگی ہو۔ اس نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم نے حق ادا کر دیا، دیکھنا تم دونوں کو کتنے پھل کھلاؤں گا، پر اس سے پہلے کہ ہم نظروں میں آئیں اور پکڑے جائیں ہمیں ان کو چھپانا پڑے گا۔ اس نے بندر سے کہا کہ یہ تھیلا جا کر اس درخت کے پاس کی زمین کے اندر دفنا کر آ جاؤ۔ بندر تو جانتا ہی تھا کہ اس کا مالک کہاں پر مال کا خزانہ چھپاتا ہے، بس اس نے ویسے ہی عمل کیا اور کام کر کے واپس آ گیا۔ آج وہ مداری بہت خوش تھا، اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ اس رات اسے بڑی چین کی نیند آنی تھی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل صبح ہی یہاں سے نکل جائے گا بنا کسی سے ملے۔ دل میں چور جو تھا، مزے کی نیند اسے آئی، لیکن صبح سویرے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھول کر فوراً باہر آیا تو لوگوں کی بھیڑ جمع تھی اور کچھ عورتیں رو رہی تھیں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ رات میں جو کچھ اس نے کیا تھا، کہیں اسی وجہ سے تو یہ تماشا نہیں ہو رہا۔ عورت وہی بیوپاری کی بیوی تھی، اس کا شوہر اس کو دلاسا دے رہا تھا، پر چور کو کوستے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اللہ غارت کرے اس کو جس نے میرے زیور چرائے۔ وہ معصوم بن کر لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کل تو بہت بڑی چوری ہوئی ہے، کسی نے اس سے کہا۔ بولا کہ اس عورت کا سارا مال لوٹ لیا گیا ہے، اس کا شوہر تو بہت بڑا تاجر ہے، گھر سے باہر گیا ہوا تھا، عورت گھر میں اکیلی تھی، بس کوئی چور آیا اور رات کے اندھیرے میں سب چرا لیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے زیور خریدے تھے، وہ سب بھی غائب ہیں۔ بیچاری۔ کسی نے کہا، نہ جانے کون چور ہے جو ہمارے گاؤں میں گھس آیا ہے۔ اسی وقت وہ دکاندار بھی آ گیا۔ اس نے کہا، صحیح کہتے ہو، ہم تو سمجھ نہیں پا رہے کون ہماری دکانوں سے اور گھروں سے سونے کی چوری کر رہا ہے۔ مداری نے اپنی مکاری سے لوگوں کو بہلانے کی کوشش کی اور چوری کا ذکر سن کر ایسے حیران ہونے کا ڈھونگ کیا جیسے اسے کچھ معلوم نہ ہو، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی چالاکی کسی پر ظاہر ہو گئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مداری نے اسی وقت اپنے بندر اور بندریا کو ساتھ لیا اور سوچا کہ ابھی کے ابھی گاؤں چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ اس نے اپنے سامان کو سمیٹا، بندروں کو اٹھا کر گاؤں سے نکل آیا، لیکن جب وہ درخت کے پاس پہنچا تاکہ خزانہ نکال کر فرار ہو سکے تو اس نے دیکھا کہ زمین کھدی ہوئی ہے اور خزانہ غائب تھا۔ مداری کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کسی نے اس کی چوری کا راز جان لیا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اگر یہ خبر گاؤں والوں تک پہنچی تو وہ تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، پر میرا مال ہے کدھر؟ کسی کو تو کچھ نہیں معلوم کہ میں نے چوری کے گہنے یہاں چھپائے ہیں۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، گاؤں واپس جائے یا گاؤں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ سارے کیے کرائے پر کسی نے پانی پھیر دیا تھا، پر کس نے؟ یہ تو دیکھنا تھا۔ وہ ہمت کر کے گاؤں لوٹا اور دیکھنے لگا کہ بھیڑ چھٹی یا نہیں۔ لوگ پریشانی میں ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے تھے، ان سے تو کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، اپنی سوچ میں ڈوبا تھا کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران گاؤں کا ایک بچہ وہاں سے گزرنے لگا۔ اس نے بچے کو روکا اور کہا، کیا ہوا؟ چور کا پتہ چلا؟ یہ لوگ کیا ابھی تک وہی بات کر رہے ہیں؟ بچے نے کہا، نہیں، بلکہ اب تو کچھ اور ہی داستان سنائی جا رہی ہے۔ اچھا، کیا ہوا؟ بچے نے پاس آ کر مداری کو بتایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ درخت کے پاس رات کو ایک پراسرار سایہ دیکھا گیا تھا۔ مداری کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا یا یہ کسی اور کی چال ہے۔ مداری نے دل میں ایک نئی ترکیب سوچی۔ وہ گاؤں والوں کو یقین دلانے کے لیے اپنا کھیل جاری رکھے گا اور اس کا قیمتی مال غائب کرنے والے کو تلاش کرے گا۔ لوگ تو اتنے فکر مند تھے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ مداری گاؤں سے چلا گیا تھا اور آ بھی گیا۔ مداری اپنی بے چینی اور گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے گاؤں والوں کے پاس جا کر انہیں تسلی دینے لگا کہ وہ یقیناً چور پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گاؤں والوں کے دکھ درد میں شامل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کہ اچانک اللہ والے ہجوم کے بیچ سے آگے بڑھے۔ اللہ والے نے کہا، اے گاؤں والوں، اس مداری کا ہنر تو تم سب نے دیکھا ہے۔ میں نابینا ہوں، لیکن میں بھی جانتا ہوں کہ کس طرح بندر اور بندریا اپنا کھیل تماشا دکھایا کرتے۔ چلو میں بھی تم سب کو ایک کھیل دکھاتا ہوں۔ مداری کی سانس تو اوپر کی اوپر رہ گئی، پر لوگ نہ سمجھنے کی کیفیت میں اللہ والے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ والے نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور بلند آواز میں کہا، یہ چور زیادہ دور نہیں بلکہ یہیں ہمارے درمیان ہے۔
وہ جس کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا وہی چور ہے، لیکن یاد رکھو لالچ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ مداری کے دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی۔ اللہ والے نے کہا چلو گاؤں سے باہر، پھر اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں چور نے اپنی حرام کمائی چھپائی ہے، اب اللہ کا کرم دیکھو، سچائی خود کو ظاہر کرے گی۔ اللہ والے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک عجیب سی بات ہوئی، اچانک بندریا بے قابو ہو کر اس درخت کی طرف بھاگی اور زمین کھودنے لگی۔ ہجوم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد بندریا نے زمین سے وہ گٹھری نکال لی جو مداری نے دفن کیا تھا۔ آپ نے حکم دیا بندریا اور بندر اس گٹھری کو کھول کر جو سامان اندر ہے باہر نکال کر دکھاؤ۔ اللہ والے کے حکم پر جیسے ہی انہوں نے اس تھیلے کو الٹا، بہت سارے سکے اور سونا باہر نکل آیا۔ اب تک مداری نے جو چوری کروائی تھی وہ سارا سامان اس کے اندر تھا۔ روتی بلکتی عورت سکون میں آ گئی، پر مداری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اللہ والے نے گہری نظر سے مداری کی طرف دیکھا اور کہا یہی وہ چور ہے جو اپنے فن کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہ شخص گاؤں والوں کے بھروسے کا قاتل ہے۔ بندر اور بندریا کے کھیل کے پیچھے یہ چوری کرواتا تھا۔ مداری کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا تھا۔ مداری نے بگڑتے ہوئے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں ہی چور ہوں اور میں نے ہی یہ گٹھری اس درخت کے پاس رکھوائی تھی؟ آپ تو کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ والے نے کہا کہ بندریا سے کیا میں نے کہا تھا اس درخت کے پاس جانے کے لیے؟ تیری بندریا ہے، اسی درخت کے پاس کیوں گئی اور گٹھری نکال کر کیوں لائی؟ میری بندریا بہت چلاک اور تیز ہے اور یہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے خود یہ گٹھری زمین میں دبائی ہو، یعنی تم مجھے چور کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں کہہ نہیں رہا، بلکہ مجھے یقین ہے گاؤں والوں یہی چور ہیں، کیونکہ انہی کے کہنے پر میری بندریا اس درخت کے پاس گئی۔ مجھے کیا پتا میری بندریا کو کون سا کھیل کھلوایا ہے انہوں نے۔ اللہ والے جلال میں تھے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہتے وہ بندریا اللہ کے حکم سے بولنے لگی اے بدبخت انسان، جس انسان نے تمہیں یہاں پر مہمان ٹھہرایا، تمہیں عزت دی، اپنے گھر میں جگہ دی، تم اس کو چور کہتے ہو؟ یہ چوری تم نے ہم سے کروائی ہے کیونکہ تمہاری بھوک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں والوں سنو، اس دکاندار سے بدلہ لینے کے لیے اس مداری نے ہم سے یہ چوری کروائی۔ پہلے اس کی دکان سے سونا چروایا، پھر اس عورت کے گھر پر صفائی کروائی۔ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا مالک کہے گا، پر اللہ نے مجھے زبان دی کیونکہ تم ایک اللہ والے کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ اب جھوٹ سامنے آ چکا تھا، لوگ غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اللہ والے نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا اور کہا یہ شخص اپنی لالچ کے سبب شیطان کے راستے پر چل نکلا تھا، پر تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم لوگوں نے بھی تو کنجوسی دکھائی۔ اللہ نے تم سب کو نوازا ہوا تھا، پر تم نے اس کی محنت پر کبھی اپنی جیب خالی نہیں کی۔ ارے کوئی یہاں پر پسینہ بہا کر اپنا کام کر رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ بے زبان جانور جو تمہیں خوش کر رہے تھے، ہنسا رہے تھے، تم نے ان کے لیے بھی پیسہ خرچ نہیں کیا۔ آپ کا اشارہ اس دکاندار کی طرف تھا، تو اس نے بھی وہ راستہ چنا جو اسے برائی کی طرف لے گیا، اور اس نے چوری کر لی اور بندروں کو بھی چور بنا دیا۔ قصوروار تم سب بھی ہو۔ مداری اللہ والے کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ گاؤں والے بھی شرمندہ تھے، انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی غلط کیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہوئی تھی لیکن ہم نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اللہ والے نے چوری کا سارا مال ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا اور مداری سے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے، لیکن شکر گزاری ہمیشہ کرنا۔ یہ حرص اور زیادہ پانے کی چاہت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، جس طرح تم بھٹکے اور وہ گناہ تم نے اپنے بے زبان جانوروں سے بھی کروایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو درست راستے پر لے آئے گا۔ اللہ والے نے اسے معاف کر دیا۔ گاؤں والوں نے اسے بہت سا انعام دیا جو اس کی محنت کی کمائی تھی اور اس کے بندر اور بندریا کا حق تھا۔ مداری کی مکاری کا خاتمہ ہو چکا تھا، وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کے دل میں اللہ والے کی باتوں نے ایک نئی روشنی پیدا کی اور نئی امید کے ساتھ وہ آگے بڑھ گیا۔